الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بچہ بنایا ہے، اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مومنین کو بشارت دے، دوسرا یہ ہے کہ کفار کو ڈرائے، وہ مشرکین کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرا لی۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو ڈرائے کہ یہ عقیدہ آپ کا درست نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ عیسائیوں نے تو سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی عقیدہ گھڑ لیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا تو وہ دنیا میں چاہے جیسے بھی اعمال کرے وہ بخشا ہوا ہے، جیسے بھی اعمال کرے وہ بخشا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو شہید کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد چاہے اچھا کریں یا برا کریں، جو بھی کریں وہ بخشا ہوا ہے، وہ دنیا میں کوئی ٹھیک کام کریں گے کیا؟ خواہشات نفس کے پیچھے جا کر وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، ہیں جی؟ جب ان کو یہ پٹی پڑھا دے گی کہ اب تم جو بھی کرو تم بخشے ہوئے ہو، تمہیں معاف ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیے، عیسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لے آئے، اب تمہارے لیے سب راستے کھلے ہیں، جو چاہو کرو، بخشے ہوئے ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک عقیدہ، ایک نظریہ کچھ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ توحید کے نام پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی شک ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن کوئی زور زبردستی تو اس سے نہیں بخشوا سکتا نا، یہ تو اس کے فضل پہ منحصر ہے۔ اب اس عقیدے کے پیچھے بھی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہر قسم کی واہیات میں گھسیں گے، الٹے سیدھے کام کریں گے، اللہ بخشنے والا ہے جی، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ خدا کے بندو، یہ نظریہ تو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، شیطانیت کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ توحید بس ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، شرک ہوگا تو وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کے سوا ہر گناہ بخشا جائے گا۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ بھی ایسا ہی ہے جو بندے کو گناہوں کی دلدل میں لے کر پھنسا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کفر بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ انہیں بالکل معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن کچھ دیگر بھی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا، اس کے حبیب نے فرمایا کہ ان کی سزا بھی جہنم ہے، تو اس وقت کوئی کیا کرے گا؟ عقیدہ توحید کا نظریہ رکھنا ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے بچنے پر بھی زور دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ عقیدہ توحید پر زور دیا اور گناہوں کی چھٹی دے دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا اگر کرتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس شخص نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم ہے۔ بتائیں بھائی، کسی کو قتل کرنا شرک تو نہیں ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا، اس کی سزا رب نے جہنم کیوں فرمائی؟ لوگوں کو غلط درس نہ دیں کہ صرف شرک نہیں بخشا جائے گا، باقی سب کچھ بخشا جائے گا، اس سے لوگ بے مہار ہو جاتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح ہر قسم کے گناہوں میں پڑتے ہیں۔ توحید کا بھی درس دیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا بھی درس دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدہ توحید، ایسے نظریہ توحید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہوں کی کھلی چھٹی دے دے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بارے میں نہ تو وہ خود کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا، بس باپ دادا سے سنا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، نہ ان کو علم ہے نہ ان کو علم تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یہ کتنی بڑی کفریہ بات ہے۔ کبرت، اللہ نے فرمایا بہت بڑی عظیم کفریہ بات ہے، یہ بہت بڑی کفریہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ اولاد کے ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہاں پہ
کفر تو جو بھی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اولاد قرار دینے کو بہت بڑا قرآن میں کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کفر تو ایک گناہ ہوگا نا، لیکن اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اولاد ماننا، یہ ایک کفر نہیں، کئی کفروں کا دروازہ ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے اللہ کا محتاج ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اولاد تو اس کو چاہیے نا جس کو اس کی ضرورت ہو، تو مطلب جس کی ضرورت ہو بندہ محتاج ہوا، تو رب تو محتاجی سے پاک ہے۔ جس کی اولاد ہوگی تو وہ فنا بھی ہوگا، تو رب تو فنا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی اولاد ہوگی وہ اولاد اپنے باپ کی وارث بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد کوئی اس کا وارث بنے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر کئی چیزیں بھی گنوائی ہیں۔ یہ دیکھیں صرف اللہ کے لیے ایک اولاد تسلیم کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے کفر لازم آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کی اولاد ہے۔ اِن یقولون الا کذبا، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ کسی نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو پھر انہیں کس نے بتایا؟ اپنی طرف سے گھڑا، تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر، اس حدیث پر، اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، اسفا، غم سے۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، تفسیر مظہری میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو البختری اور کفار کی دیگر سردار اگٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہ ان کا تماشا روز کا ہوتا، روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ طعن و تشنیع کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی کہ دنیا کا ہر شخص اسلام قبول کر لے، آل مکہ کا ہر شخص اسلام قبول کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ظلم و ستم بھی سہتے تھے، صرف اس لیے کہ کاش کسی طرح یہ میری بات مان لیں اور کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حرص کو، اس کوشش کو یوں ذکر فرمایا کہ حبیب لگتا تو یوں ہے کہ آپ ان کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، جان کی بازی لگا دیں گے کہ کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم سے نڈھال ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا غم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے۔ ایک طرف تو وہ صبح و شام گالی گلوچ کرنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ راستے میں کانٹے بچھانے والے، وہ لو لوہان کرنے والے، گلے میں چادر کا پھندا ڈالنے والے، اونٹ کی اوجڑی گردن پہ ڈالنے والے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے دعائیں ہیں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو ہیں، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش ہے کہ یا اللہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے ہیں۔ تو رب کائنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھا، رب نے فرمایا حبیب اتنی مشقت کس لیے؟ آپ کا کام تو صرف اتنا ہے، پیغام پہنچا دینا، بس اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کام کا بھی حکم دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے انتہا درجے تک کرنے کی کوشش کرتے، حد سے بڑھ کر اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے مثال ذکر فرمائی کہ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا مال و دولت خرچ کر دیا، حتیٰ کہ اپنی اوپر کی قمیض بھی اتار کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اللہ پیچھے وہ آیت گزر چکی ہے جس میں رب نے فرمایا کہ حبیب نہ تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول دو کہ خود
گھر بیٹھ جاؤ نہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو ہیں. تو اس بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حد درجہ کوشش فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ رب کائنات کو پھر حکم دینا پڑتا تھا کہ ابھی اس سے رک جائیں. اللہ اکبر سبحان، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. تو رب نے حکم دیا تھا لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے توحید کا، اسلام کا، دین کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں حد درجہ کوشش یہ کرتے تھے، پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ تربیت میں مصروف رہتے تھے، واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے تھے کہ کسی طرح وہ ایمان قبول کر لے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، صرف یہ تھی پیغام پہنچا دیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کا بازار ہو، مکہ کی گلیاں ہوں، مسجد حرام کا سین ہو، جہاں کہیں وہ لوگ بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر انہیں دعوت دیا کرتے تھے. بار بار جاتے تھے، بار بار، حالانکہ پیغام تو پہنچ گیا تھا، ایک دفعہ بتایا پیغام تو پہنچ گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کوشش کرتے تھے. تو رب کائنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کا ذکر فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی فرمائی ہے، حبیب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، انہوں نے قبول کیا تو ان کا فائدہ ہے، نہ کیا تو ان کا اپنا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس کتاب کو ہم نے تسلیم کیا ہے نا، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.